لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
اللہ احکم الحاکمین نے نبی پاک علیہ السلام دنیا تے بھیجن تو بعد اس بات کا اعلان فرما دیتا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی تھانوں پوری دنیا واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرا نبی تمام کائنات واسطے رحمت بن کے آیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرما دیتا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب پیغمبر میں تینوں پوری دنیا واسطے رحمت للعالمین بنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی کا ہر پہلو بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی پوری زندگی ساڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جتھے بھی کائنات دے رب نے اطیعوا اللہ کا لفظ استعمال کیتے، اتھے رب نے ڈاک ڈیمانڈ کیتی ہے اطیعوا الرسول دی۔ اس رب دی بھی اطاعت کرنی ہے جن نے دنیا تے بھیجا ہے، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی ہے جن نے سانوں جنت اندر جان کا راستہ دکھایا۔ میں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے ایک پہلو تے مختصر وقت اندر گفتگو کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کس مقام تے ہوئے سن؟ نبی پاک علیہ السلام کندے واسطے ہوئے سن؟ نبی پاک علیہ السلام کس چیز تو ہوئے سن؟ کس وجہ تو ہوئے سن؟ بہت کثیر تعداد اندر نبی پاک علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب پریشان ہوتے سن، اللہ رب العالمین خود تسلی دیا کرتے سن۔ نبی پاک علیہ السلام کو تسلی عرش کا رب دیا کرتا سن، اور جویں نبی پاک کہتے سن، اللہ فرماتے سی اے محبوب پیغمبر کیوں پریشان ہوتا ہے، جویں تو کہے گا سی اویں کر دیا۔ آؤ اللہ رب العالمین نے قرآن تے توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی پاک علیہ السلام نے سینہ تے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن اس بات کا بیان کر رہے ہیں، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
رسول بھیجا ہے جنوں اپنے نالوں ود کے فکر ہے تے اپنی امت دی فکر ہے جنوں اپنی جان نالوں ود کے پیار ہے اپنے امتیاں نال پیار ہے جنوں اپنی جان نالوں ود کے اپنے کلمہ پڑھن والے نال پیار ہے جنوں اپنے نالوں ود کے انسان تیرے نال پیار ہے میں تینوں نبی عطا کیتا ہے میں تانوں رسول عطا کیتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین اللہ فرماتے ہیں میں ایسا نبی تانوں عطا کیتا ہے جڑا حریص ہے تواڈے جنت تے جانداری سے جڑا تواڈے واسطے خواب سجاوندا ہے کہ میرا امتی جہنم اندر نہ چلا جائے جڑا تواڈے واسطے پریشان ہوندا ہے کہ میرا امتی جنت اندروں جنت اندر جان تو محروم نہ رہ جائے ایسا نبی اللہ نے سانوں عطا کیتا ہے ایسا غمخوار اللہ نے سانوں نبی عطا کیتا ہے ایسا اللہ نے سانوں نبی عطا کیتا ہے نا آن میں اپنی بات کو کے چلاوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا نبی پاک کو اللہ نے تین بیٹے عطا کیتے نے تین بیٹے عطا کیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تین بیٹے عطا کیتے ہیں چار بیٹیاں عطا کیتیاں نے نبی پاک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے بیٹا دنیا چھڈ کر کے چلا گیا بیٹا فوت ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس بیٹے دی وفات پہ بھی صبر کیتا آؤ نا میں اپنی بات اگے چلاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کون بیٹا عطا کیتا ہے اللہ پاک نے نبی پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے نبی پاک نے نام ابراہیم اپنے دادا دے نام تے رکھ دتا ہے نبی پاک دے بیٹے ابراہیم اللہ نے نبی دے بیٹے نبی ابراہیم دے نام تے نبی پاک نے نام رکھیا سی حضرت ابراہیم اجے کچھ مہینیاں دے ہوئے نے اللہ کی طرفوں پیغام آ گیا اللہ کی طرفوں اعلان آ گیا اللہ کی طرفوں آرڈر آ گیا اللہ کی طرفوں حکم آ گیا مسلمانہ وقت کوئی نہیں بھروسہ کوئی نہیں زندگی کا پتہ کوئی نہیں کدوں زندگی بے وفائی کر جائے کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے کدوں موت کا پیغام آ جائے کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے جدوں فرشتہ آ جائے اسرائیل آ جائے سانوں آ کے کہہ دے آؤ نا چلو تہاڈا رب تھانوں بلائے مسلمانہ میرے نبی پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم ہے میرے نبی پہلے بھی ایک بیٹے کو دفنا چکے نے میرے نبی پہلے بھی ایک بیٹے دی میت کو دفنا چکے نے دوسرا بیٹا میرے نبی دا اللہ نے عطا کیتا ہے چند مہینے کا ہویا ہے موت تک پیغام آ گیا اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام او پیغام آ گیا جڑا پیغام کدی کسی نو دس کے نہیں آیا او پیغام آ گیا جڑا اج تک کسی نو پتہ نہیں چل سکیا اگر کسی نو پتہ چل جاتا میں فلاں دن مرنے لوگ موت نو بلا کر کے اس دنیا پیچھے چل رہے ہیں لوگوں کو فکر کوئی نہیں اسی دنیا بھی چڑھنی ہے اسی دنیا تو بھی جانا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر موت کو یاد رکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حضرت ابراہیم موت کا پیغام آ گیا آخری وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود اندر اٹھایا نبی پاک دی آنکھوں تو آنسو جاری ہو گئے نبی پاک دی آنکھوں تو آنسو آ گئے نبی پاک نے جب اپنے بیٹے کو
اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں
چکے ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابی بوڑھا ہو چکے ہیں، ایک بزرگ ہو چکے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نبی پاک علیہ السلام کے کول ایک نوجوان آئے آ کر کے نبی پاک علیہ السلام کو کہتا ہے اللہ کے نبی نے میرا باپ میرے کو کچھ نہ کوئی نہیں تے میرے پیسے چوکے خرچ کر دینا ہے، میرا باپ میرے کو اجازت نہیں دینا، میرے پیسے چوکے تے دل کرنا ہے خرچ کر دینا ہے۔ نبی پاک
اس باپ کے سامنے تو گلے اچھی آواز میں بول سکتے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات اعلان فرمایا اللہ رب العالمین کا قرآن میں اعلان کر رہے اللہ فرماتے ہیں جنہ تو پریشانیاں وہ اپنے باپ دے
اپنے وجود کی حفاظت کر دی ہوئے گی، اپنے پردے کی حفاظت کر دی ہوئے گی۔ قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار اندر یہ عورت پیش کی دی جائے گی۔ کائنات کا رب فرمائے گا اس عورت واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دو، جس دروازے اندر جاوے جنت اندر داخل ہو جائے، جس دروازے اندر کا دل کرے گا کہ داخل ہو جائے۔ یہ عورت کی گل ہو رہی ہے جڑی دیندار بنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے عورت کو تحفظ دیتا سی، دیندار عورت ماں والی حیات رہا ہے۔ 14 فروری والے دن خود دین والی عورت کی گل نہیں ہو رہی، میرا جسم اور میری مرضی ہے نعرے لگان والی عورت کی گل نہیں ہو رہی، اپنے سر تو دوپٹہ اڑا کے بازار اندر چلن والی عورت کی گل نہیں ہو رہی۔ یہ گل ہو رہی ہے جڑی دین تے چل رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تے چل رہی ہے۔ تو رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام آخری بات، نبی پاک علیہ السلام قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین کے دربار اندر سجدے اندر بیٹھ جان گے، اللہ رب العالمین کھڑے کریں گے، نبی پاک پھر سجدے اندر بیٹھ جان گے، پھر کائنات کا رب کھڑا کرے گا، پھر نبی پاک سجدے اندر بیٹھ جان گے، نبی پاک علیہ السلام بار بار سجدے اندر بیٹھ جان گے، سجدے اندر بیٹھ جان گے، اللہ کے سامنے رہو گے، اللہ کے سامنے التجا کریں گے، سجدے کریں گے، نبی پاک علیہ السلام التجا کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کندے واسطے، میرے تیرے واسطے، میرے تیرے واسطے، نبی پاک اللہ کے سامنے سجدے اندر رہنے۔ اللہ فرمائے گا افعل رأسک یا محمد، اپنا سر اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سر اٹھاؤ، سوال کرو، جویں تسی کہو گے اسیوں میں کر دیاں گے، جویں تسی سوال کرو گے اسیوں میں جواب دیتی جاواں گے، جویں تسی کہو گے اسیوں میں کیتی جاواں گے۔ تسی کھڑے ہو جاؤ، نبی پاک علیہ السلام اس وقت بھی میرے تیرے واسطے رون کے جدو ساری دنیا اپنے اپنے کرماں دا پھل لے رہی ہوئے گی، جدو ساری دنیا اپنی کیتیاں دی چھاویں بیٹھی ہوئے گی، جدو ساری دنیا اپنے پسینے اندر ڈوب رہی ہوئے گی، جدو ساری دنیا اپنے گناہوں پر غرق ہو رہی ہوئے گی، سوالے دے سورج زمین کام کے لیے لوگوں کو سایہ نہیں مل رہا، لوگ بڑے پریشان نے، سارے نبیوں والوں جواب ہو جائے گا، آج کوئی نبی رب کے سامنے نہیں جا سکتا، رب دے بڑا غصے اندر ہے، بڑا غصے اندر ہے رب، بڑا غصے اندر ہے رب، کوئی نبی نہیں جا رہا، سارے نبی صحابی ساری دنیا دے لوگ، سارے لوگ میرے نبی دے پرچم تلے کھڑے ہو جائیں گے، میرے نبی چال پہن گے، اللہ کے سامنے جا کے التجا کریں گے، سوال کریں گے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ جدو ساری دنیا کسی دے کام نہیں آئے گی، جدو سارے رشتے چھٹ جان گے، میرا نبی ادو بھی میرے واسطے سوال کرے گا، میرا نبی ادو بھی تیرے میرے واسطے سوال کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام قیامت والے دن بھی ساڑھے واسطے ہوں گے، ساڑھے واسطے سوال کریں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، روک کے اپنی امت سے بارے اندر اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ جڑا ہے جہنم اندر ڈالے گا، اور انہاں امتیاں کو جنہاں نبی پاک کا کلمہ پڑھیا ہوئے گا گناہ کار ہوں گے، اللہ انہوں جنت